نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم بے شک تمہاری بعض ازواج اور اولاد میں سے دشمن ہے تمہارے لیے فاحذروہم پس چوکنے رہو ان سے بچ کر رہو ان سے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا اور اگر تم درگزر کرو اور چشم پوشی کرو اور معاف کر دو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ بے شک تمہارے مال اور اولاد آزمائش ہے واللہ عندہ اجر عظیم اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم پر ڈرو اللہ تعالیٰ سے جتنی استطاعت ہے تمہارے اندر واسمعوا واطیعوا اور سنو اور اطاعت کرو وانفقوا اور خرچ کرو خیرا لانفسکم بہت بہتر ہے تمہارے نفسوں کے لیے ومن یوق شح نفسہ اور جو آدمی بچا لیا گیا نفس کے بخل سے فاولئک هم المفلحون بس یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا اگر تم اللہ کو قرض حسنا دے دو یضاعف لکم ویغفر لکم تو دگنا کرے گا اس کو تمہارے لیے اور معاف کر دے گا تمہیں واللہ شکور حلیم اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے بردبار ہے عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم جاننے والا ہے غیب کا اور ظاہر کا غالب حکمت والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین، سورۃ التغابن آیت نمبر 14 سے لے کر 18 تک تلاوت کی ہیں۔
اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ جو آزمائشیں اور تکلیفیں دنیا میں آتی ہیں یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جو اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت پر گامزن رکھتے ہیں، لہٰذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کو الہ مت سمجھو۔ آج کے سبق میں اہل ایمان کو نصیحت کی گئی ہے، کچھ باطنی کمزوریوں کی طرف تنبیہ کی گئی ہے۔ دیکھو اس سے پہلے سورہ منافقون میں منافقین کا تذکرہ ہوا اور وہاں پر یہ پڑھا کہ ہم العدو فاحذرہم، وہ دشمن ہیں ان سے چوکنے رہیں۔ اب ایک اور باطنی دشمن جو اولاد اور ازواج کی صورت میں ہے، فرمایا اس سے بھی چوکنے رہنا ہے کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد بھی بعض دفعہ تمہارے دشمن بن جاتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر وہ ایمان والے نہیں ہیں، کوئی کفر میں چلے گئے نعوذ باللہ یا منافقت میں چلے گئے، تو اسی طرح یہ بھی دشمن ہے جیسے باقی کافر اور منافق تمہارے دشمن ہیں۔ اور دوسرا زیادہ اہم مطلب یہ ہے اس کا کہ بعض دفعہ ان کی خواہشات پوری کرتے کرتے اللہ کو ناراض کر دیا جاتا ہے۔ ازواج بیویوں کے مطالبے اور اولاد کے مطالبات وہ پورے کرتے کرتے رشوت بھی لینی پڑ گئی، وہ مطالبہ پورا کرتے کرتے دوسرے کے حق پہ قبضہ بھی ہو گیا، کئی حرام طریقے اختیار کر لیے، اللہ ناراض ہو گیا بیوی کو راضی کرتے کرتے، اللہ ناراض ہو گیا اولاد کو راضی کرتے کرتے۔ تو فرمایا جس راہ پر تم نے چلنا ہے ہدایت کا راستہ، اس راہ پر چلتے ہوئے تمہارا کوئی ایک دشمن نہیں ہے، اس راہ پر چلتے ہوئے کبھی تمہاری اپنی خواہشات آگے آئیں گی اور وہ تمہیں اللہ رب العزت کی ہدایت کے راستے سے پھسلانے کی پوری کوشش کریں گی۔ کبھی شیطان آئے گا، کبھی کفار اور منافقین آئیں گے، اور کبھی تمہارے اپنے آئیں گے، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور کرنے کی کوشش کریں گی۔ لیکن ان تمام گھاٹیوں کو تم نے عبور کرنا ہے، ایک ایک جھٹکے، ایک ایک قدم، ایک ایک کھائی کو تم نے عبور کر کے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ جو ان تمام گھاٹیوں کو دبا کر کراس کر کے اللہ کی ہدایت کی راہ پر چل گیا وہی اصل کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، بے شک تمہاری بیویوں سے اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، پس ان سے چوکنے ہو جاؤ، پس ان سے بچ کر کے رہو۔ کئی دفعہ باقی رشتہ دار بھی آگے آڑے آ جاتے، لیکن اکثر چونکہ بیویاں اور اولاد ہی آتے ہیں اس لیے ان کا ذکر کیا۔ کئی دفعہ بھائی بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی کئی ایسے اللہ کی نافرمانی کا کام کروا دیتے ہیں، کئی دفعہ چاچو آ گئے، ماموں آ گئے، فلاں فلاں آ گئے، لیکن اکثر جو تھا وہ بیویاں اور اولاد ہی کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہوتی، اس لیے اللہ نے انہی کا ذکر کیا۔ اب جب انسان کو یہ ہو گیا کہ اچھا یہ میری بیویاں اور میری اولاد بھی ہمارے دشمن ہیں، اب یہاں پہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو جذباتی، درس سن کے گیا نا ڈنڈا گھر لے گیا جناب، اس دشمن نے تو پہلے جان چھڑاؤ نا، یا میں مروں یا وہ، یا میں رہوں یا وہ رہے، کیا پتہ خود ہی بندہ کٹ کھائے، لیکن پھر بھی جوش آئے گا بھئی اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے تمہارا دشمن ہے، اس دشمن سے تو جناب جان چھڑائے۔ فرمایا نہیں ایسے نہیں کرنا، یہ نہیں کہ آج یہ آیت سنی اور گھر جا کے تم نے پھڈا ڈال دینا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ تم دھیان میں رہنا کہیں اللہ کی نافرمانی تم سے نہ کروائیں، اس لیے آگے فرمایا اگر کوئی نافرمانی کی بات کہیں بھی تو گھر میں جنگ نہیں کرنی۔ وَإِن تَعْفُوا،
وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم. اگر تم نے معاف کر دیا، اگر تم نے چشم پوشی کر لی، اگر تم نے درگزر کر دیا، 3 لفظ اللہ نے فرمائے. معلوم ہوا گھر میں جھگڑے کی اجازت نہیں ہے، گھر میں فسادات کی اجازت نہیں ہے، گھر کے ماحول کو خوشگوار ہی رہنا چاہیے. صرف اللہ تعالیٰ یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تم دھیان کرنا اس خوشگوار موڈ کو بناتے بناتے رب کو ناراض نہ کرنا، بس اتنا دھیان کرنا. ورنہ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے گھر میں فساد ہو اور تمہارے گھر میں جھگڑے ہوں اور تمہارے گھر میں جناب ہر روز ایک قیامت بپا ہو. یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے. 3 لفظ اللہ نے فرمائے. تعفو، تعفو کا معنی ڈھیل دینا. داڑھی کے بارے میں حدیث پاک میں نہیں آتا اوف اللحا، یہ لفظ اوفو، اس کو ڈھیل دو، اس کو تھوڑا. ہمارے کئی ساتھی کہتے ہیں آہستہ آہستہ. جی میں کہاں ٹھیک ہے، اکٹھا کرے پٹھا نہ پڑتا جائے. بڑا وزن ہے بھائی، آہستہ آہستہ. 50 سال ہو گئے ابھی تک جناب آہستہ آہستہ نہیں ہوا، پیچھے رہ کتنا گیا ہے بھائی. تو اس کو ڈھیل دو تھوڑا سا. ان تعفو وہی لفظ ہے یہاں پر بھی. تو گھر والوں سے اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو آج ہی میدان جنگ نہیں بنا دینا، بلکہ تعفو ڈھیل دینی ہے. وتصفحوا چشم پوشی کرنا ہے. سمجھ آ گئی کہ جناب بیوی کا مطالبہ غیر شرعی ہے، اسے سمجھانا ہے، اور یہ نہیں کہ بس اس کے ساتھ پھر جنگ شروع کر دینی ہے. اولاد کا مطالبہ ٹھیک نہیں ہے، انہیں سمجھانا ہے، چشم پوشی کرنی ہے. وتغفروا، اور اگر واضح غلطی بھی ہو تب بھی معاف کرنا ہے. کیا کرنا ہے جی؟ معاف کرنا ہے. فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بھی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تم بھی معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے لڑائی جھگڑے کا حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے صرف چوکنا رہنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے جی، انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک مال اور اولاد آزمائش ہے. مال اور اولاد آزمائش. اللہ نے محبت تو ڈالی ہے، مال کی محبت بھی ہے، اولاد کی محبت بھی دلوں میں ہے. اگر یہ محبت نہ ہوتی تو آزمائش نہ ہوتی. ایک چیز کو بندہ چاہتا ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے جی، اس کی طرف جب دھیان ہی نہیں جائے گا تو اس پہ کیا مبتلا ہونا ہے. اللہ نے محبت تو رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی اولاد یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرات حسنین کریمین بیٹھے ہیں. آپ سے ان سے پیار فرما رہے ہیں اور چوم رہے ہیں، اور ساتھ عجیب فرما رہے ہیں انہی کی وجہ سے، انہی سے مراد اولاد کی وجہ سے انسان میں بخل بھی آتا ہے اور انسان میں بزدلی بھی آتی ہے. کیوں؟ ایک وقت ہوتا ہے انسان اللہ کی راہ میں دیتا ہے، جب اولاد ہو جائے وہ جی ذرا بچوں کے لیے بھی بچانا ہے نا. اب بخل آ گیا کہ نہیں آیا؟ سبب اولاد بنی. اسی طرح جناب ہر میدان میں پہل ہوتا ہے، لیکن جب اولاد ہو جائے یار بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، تھوڑا دھیان کرنا، جان کیوں اپنی بچاتا ہے، بزدلی بھی آ جاتی ہے. تو فرمایا ان کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے بخل بھی آتا ہے اور اولاد کی وجہ سے بزدلی بھی آ جاتی ہے. آزمائش تو ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. اگر تم اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو بے شک اللہ تمہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. یہ پتہ چلتا ہے مقابلے میں، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف اولاد کی فرمائش. اب یہاں پہ پتہ چلے گا کہ تم نے کس کو عبور کیا. اگر اولاد کی فرمائش کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو مان لیا تو سمجھو کہ آپ نے اس کاٹی کو عبور کر لیا اور اللہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو. اور اگر وہاں مجبور ہو گئے تو سمجھو اس کاٹی میں گر گئے ہیں، آگے تم پار نہیں کر سکے. اب سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ یہ تو مشکل کام ہے. فرمایا نہیں، مشکل کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہاری استطاعت سے بڑھ کر تمہیں حکم دیا ہی نہیں ہے. وہاں حکم دیا ہے جہاں تم کر سکتے ہو. استطاعت سے بڑھ کے اللہ نے کسی کو حکم نہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی مزدور ہے،
وہ مزدوری کرتا ہے، اللہ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ اولاد کو بھی روٹی بعد میں کھلانا، پہلے تو زکوٰۃ دے، نہ، اس پہ زکوٰۃ کوئی فرض استطاعت ہی نہیں ہے اس کی، بلکہ اس کو تو بعض دفعہ زکوٰۃ لینے کی اجازت دی ہے۔ تو جتنی استطاعت ہے اتنا ہی اللہ کا حکم ہے، اللہ نے استطاعت سے بڑھ کر کبھی حکم دیا ہی نہیں ہے، اس لیے پریشان نہیں ہونا، نیت کرو اور کوشش کرو، باقی جتنی استطاعت ہوگی اتنا ہی اللہ کا حکم بھی آئے گا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس ڈرو اللہ تعالیٰ سے جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، اتنا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر کیا ہے جی، استطاعت ہے۔ استطاعت سے بڑھ کے تمہیں تقوی اختیار کرنے کا تو حکم ہی نہیں دیا گیا۔ جو احکامات تمہارے اوپر نہیں ہیں ان میں تم نہ پڑو، اپنی ذمہ داری وہاں تک نبھاؤ جہاں تک تم نبھا سکتے ہو، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، کہ بات کو سنو اور اطاعت کرو، اللہ کے احکامات کو سنو اور پھر اطاعت کرو۔ وَأَنفِقُوا، اور اللہ کی راہ میں کچھ خرچ بھی کیا کرو۔ خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، یہ بہت بہتر ہے تمہارے نفسوں کے لیے۔ جب ایک انسان مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، لا محالہ مال کی محبت دل میں کم ہوگی، اور مال جمع کرنے کی فکر کم ہوگی، اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ زیادہ جو ہی بڑھتا جائے گا، بعد مال کی محبت دل سے کم ہوتی جائے گی۔ اسی طرح اولاد کے بارے میں علماء نے لکھا ہے انہی آیات کی روشنی میں، فرمایا ایک آدمی بڑا دین کا دعوے دار ہے، مولوی صاحب ہے، قاری صاحب ہے، حاجی صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، بڑا جناب حلیہ بھی صحیح ہے، سب کچھ ہے۔ ان دو باتوں میں دیکھو کہ اس کا مال کن کاموں میں لگ رہا ہے۔ مال لگ رہا ہے عیاشیوں میں، بڑا دیندار ہے، لیکن مال جب لگے گا تو کس کام میں لگائے گا اس کا مال؟ کیا فضول کاموں میں لگ رہا ہے یا اللہ کی رضا کے کاموں میں لگ رہا ہے؟ مثال کے طور پہ اس کی اوسط دیکھو، ₹1,00,000 وہ لگا رہا ہے، اس ₹1,00,000 میں سے کتنے پیسے ہیں جو ایسے اس نے لگائے ہیں کہ جو آخرت میں کام آئیں گے، اور کتنے پیسے وہ ہیں جو اس لیے لگائے ہیں کہ آخرت میں پکڑ کا باعث بنے گے۔ تو فرمایا ایک تو یہ آزمائش ہے، مال کو دیکھو کہاں صرف ہو رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں صرف ہو رہا ہے تو سمجھو کہ واقعی آزمائش میں کامیاب ہو رہا ہے۔ آزمائش میں کیا ہو رہا ہے جی؟ تھوڑے تھوڑے بولے نا جی، سارے ساتھی کے سر نیچے کر کے بیٹھے ہیں، پتہ ابھی نہیں دینا مال، یہ صرف یہ نہ ہوں بعد جا کے کٹو بھائی باہر سارے۔ مولوی صاحب پوچھے کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے کہا کلمے کو مانتے بھی ہو یا پڑھتے ہو؟ کہ جی مانتے ہیں۔ کہا ہاتھ کھڑے کرو، دونوں نے ہاتھ کھڑے کی، کہا اب ہاتھ جیب میں لے جاؤ، کیا کرو؟ اب لگے گا پتہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ اس طرح نہیں کہوں گا انشاءاللہ، لیکن یہ بات نشانی ہے ان آیات کی روشنی میں کہ مال کہاں صرف ہو رہا ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے کاموں میں صرف ہو رہا ہے، آزمائش میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں صرف ہو رہا ہے، آزمائش میں ناکام ہوتا جا رہا ہے۔ نمبر 2، اولاد کو کس کام میں لگایا ہوا ہے؟ اولاد کو کس کام میں لگایا ہوا ہے؟ کیا اولاد کو اللہ اس کے رسول کے احکامات کی تعلیمات دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ اپنی اولاد کو قرآن بھی پڑھایا ہے یا نہیں پڑھایا؟ اپنی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی کروایا ہے کہ کوئی نہیں کروایا؟ اگر اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات دی کوئی نہیں ہے تو کہتے ہیں بادشاہ میں چاہتا ہوں کہ ہم سارے جناب جنت میں پہنچ جائیں تو بڑا جناب اللہ کو راضی، تو میں نہیں، یہ 2 چیزیں ہیں آزمائش کی، انما اموالکم و اولادکم، مال اور اولاد دیکھو کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح سمت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو، وانفقوا خیرا لانفسکم، اور خرچ کرو تمہارے نفسوں کے لیے بہتر ہوگا۔ ومن یوق شح نفسہ، اور جو آدمی بچا لیا گیا اپنے نفس کے بخل سے، کنجوسی سے جو بچ گیا، بخل سے بچ گیا، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ کیا ہے؟ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا،
اب خرچ کی بات آئی تو اللہ کو قرض حسنہ ہی دے دو. سبحان اللہ. جی اللہ کا سب سے زیادہ محبت پر انداز ہے. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دے دو. فرمایا قرض حسنہ وہ ہے جس میں ریاکاری نہ ہو، قرض حسنہ وہ ہے جس میں گھٹیا مال نہ ہو، قرض حسنہ وہ ہے اللہ کے نام پر جس کو دیے اس کو اذیت نہ پہنچائی جائے، اللہ کے نام پر جس کو دیے اس پر احسان نہ جتلایا جائے کہ میں نے یہ کام کیا تھا، بس اللہ کی رضا کے لیے کیا. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، جب اللہ بدلہ دے گا کئی گنا کر کے بدلہ دے گا، اور اس صدقے کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا. واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ بہت بردبار ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے، ظاہر کا بھی جاننے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے. العزیز الحکیم، غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے.